تُہۍ وٕچھِو یپٲرۍ کیٛاہ چھُ حال بنیومُت یتھ. ناظرین آداب، نیوز 18 اردو میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں وصال اعظم اور آج خاص طور سے بات بدلتے موسم کی اور موسم کا یہ بدلتا ہوا مزاج کیسے لوگوں کے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے. ایک طرف جہاں گجرات سمیت کئی جو ساحلی ریاستیں ہیں وہاں پر طوفان وایو کا قہر ہے اور وایو کے اندیشے سے وہاں پر ہنگامی حالات ہیں. وہیں دوسری طرف جموں کشمیر میں وادی کا جو موسم ہے وہ بالکل برف باری کے بعد اور بارش کے بعد جس طرح سے اب رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، لوگوں میں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں پھر 2014 کی وہ کہانی دہرا نہ لی جائے. راتن 4 پہرن یتھے پٲٹھۍ میوہ باغ سارے ختم ہو چکے ہیں اور یہ شالی کی زمین بھی ہے، یہ ساری ختم ہو چکی ہے. تُہۍ وٕچھِو یپٲرۍ کیٛاہ چھُ حال بنیومُت یتھ. دراصل 2014 کے تباہ کن سیلاب کی یاد ابھی تک کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں ہے. وادی کشمیر میں جو ہی بارش شروع ہو جاتی ہے یہاں کے لوگوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. وادی کشمیر میں تھوڑی سی بارش سے ہی یہاں کی سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرتی ہیں. وادی کے اکثر مقامات پر پانی کی نکاسی اور ڈرینیج سسٹم کا مسئلہ اس قدر سنگین بن چکا ہے کہ تھوڑی سی بارش سے ہی ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ خطرے کے نشان کے قریب پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی حال آج کا بھی ہے. ایسا ہی آج دیکھنے کو ملا. وادی کے کئی علاقوں میں گزشتہ رات بارش ہوئی جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. پاٹن کے کئی علاقوں میں سڑکوں پر کافی پانی جمع ہو گیا. ٹنمرگ کے سرائے میں نالا فیروز پورہ پر ایک پختہ پل پانی کے تیز بہاؤ سے بہہ گیا. مسلسل بارش اور نالا ویشوں میں طغیانی کے باعث اچتل کولگام گاؤں کا رابطہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہو گیا ہے. مقامی لوگ پریشان ہیں کیونکہ علاقہ جزیرہ نما شکل اختیار کر گیا ہے. ادھر شہر سری نگر میں گزشتہ رات زبردست بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے سری نگر کے لال چوک اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. اس بیچ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں جون کے موسم میں بھی برف باری ہوئی جس نے سیاحوں کو خوب محفوظ ہونے کا موقع فراہم کیا. محظوظ بھی ہوئے وہ، تاہم برف باری کی وجہ سے کئی سڑک رابطے منقطع ہو گئے. آج ہمارے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2014 کے سیلاب کے بعد انتظامیہ نے کیا کیا اقدامات کیے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کہاں انتظامیہ سے چوک ہو رہی ہے. راتن 4 پہرن یتھے پٲٹھۍ میوہ باغ سارے ختم ہو چکے ہیں اور یہ شالی کی زمین بھی ہے، یہ ساری ختم ہو چکی ہے. تُہۍ وٕچھِو یپٲرۍ کیٛاہ چھُ حال بنیومُت یتھ. تو اگلے پورے آدھے گھنٹے تک ہمارے ساتھ وادی کے الگ الگ علاقوں سے ہمارے ساتھ نمائندے جڑیں گے اور وہ وہاں کے حالات بتائیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ 4 الگ الگ جگہوں کی تصویریں آپ اس وقت دیکھیے کہ کس طرح کا وہاں منظر وادی میں ہے. یہ دیکھیے کس طرح وہاں پر لوگوں میں پریشانی بڑھ رہی ہے چونکہ بارش کے بعد جو پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ندی نالے یا پھر جو ایون ڈرینیج سسٹم پر بھی اس کا کافی اثر پڑا ہے. کئی کھیتیاں اور جو پنیری ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. یہ 4 تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بیروا کی، بانڈی پورہ کی، پاٹن کی اور کلگام کی. تو لگ بھگ ایسا ہی منظر ہر طرف ہے اور اسی لیے لوگوں میں یہ ڈر اور یہ خوف بیٹھتا چلا جا رہا ہے کہ کہیں 2014 میں جو حالات ہوئے تھے وہ دوبارہ ویسے حالات پیدا نہ ہو جائیں.
اور ہم اب اپنے نمائندوں کے پاس چلیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت وہاں پر حالات کس طرح کے بنے ہیں. ہمارے ساتھ پرویز جڑ چکے ہیں سری نگر سے اور سمیع اللہ بڈگام سے جڑ چکے ہیں. پرویز, سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں. کس طرح کے حالات وہاں ہیں, لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس طرح کا خوف ہے, اور جو انتظامیہ ہے اس سے امیدیں کتنی ہیں, انتظامیہ امیدیں کتنی پوری کر رہا؟ جی بالکل وصال, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سنگم میں جو واٹر لیول ہے وہ جو الرٹ لیول ہے اس کو کراس کر گئی ہے. وہ صبح 16 کے قریب تھی, اس ٹائم وہ 18 پہ پہنچ گئی ہے. یہاں اگر ہم رام منشی باغ کی بات کریں تو یہاں پہ جو واٹر لیول ہے وہ ابھی خطرے کے نشان سے نیچے ہے. یہاں 19 فیٹ کا خطرہ رہتا ہے اور 19 فیٹ پہ یہاں پہ خطرہ رہتا ہے. تاہم ابھی یہاں جو ہے واٹر لیول ابھی خطرے کے نشان سے نیچے ہے. اگر ہم کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو جو بارشیں یوں ہوئی ہوتی ہیں, ہلکی سی بوندا باندی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ تھر تھرا اٹھتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے جو 2014 کے جو سیلاب آیا تھا یہاں پہ 2014 میں, تو لوگوں میں ابھی بھی وہ خوف بیٹھا, اور خاص اس کی وجہ یہ ہے کہ 2014 کے بعد جو کچھ ہونا چاہیے تھا, جو کچھ کرنا چاہیے تھا, فلڈ میٹیگیشن پلانز جو بنائے گئے تھے اس پہ کام بالکل نہیں ہو پایا ہے, یا ایسا کہیں کہ اس حد تک نہیں ہو پایا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں سیلاب کا خطرہ ٹل سکے. اگر ہم یہاں 2014 کی سیلاب کی بات کریں تو 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد یہاں پہ جو مودی سرکار ہے انہوں نے تقریباً 1450 کروڑ کا بجٹ ایک پاس کیا تھا سیلاب سے یہاں بچنے کے لیے. تاہم اس 1450 کروڑ میں 399 کروڑ اسی ٹائم سینکشن کر دیے گئے تھے جو کہ جہلم کی ڈریجنگ کے لیے. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں جہلم کی ڈریجنگ جو ہونی ہے, تو یہاں پہ یہ جہلم ندی ہے جو کہ ساؤتھ کشمیر سے ہوتے ہوئے سینٹرل کشمیر کے بعد پھر نارتھ کشمیر کو جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی کی سطح ہے وہ صبح سے کافی بڑھ گئی ہے. آپ یہاں جو یہ رام منشی باغ کا ایریا ہے, ان کو یہاں رام منشی باغ ایریا میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح پانی کی سطح کافی کم تھی, یہاں پہ اب پانی کی سطح اس میں کافی بڑھ گئی ہے. تو اسی ریور جہلم کا ان کو دیکھنا تھا کہ ریور جہلم کی جو ڈریجنگ ہو, کیونکہ 2014 میں جو سیلاب آیا تھا 2014 میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر یہی اسی جہلم ریور کی وجہ سے ہوا تھا. یہ جو بند یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بند لگے ہیں یہ 2014 کے سیلاب میں کافی حد تک کمزور ہو گئے ہیں, اور آج اگر معمولی سی بھی بارش ہو جاتی ہے اور واٹر پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے تو خطرہ یہی رہتا ہے کہ جو یہ بند ہے کہیں یہ کولیپس نہ ہو جائے, اور پانی جو اگلے سائڈ اگر ہم بات کریں تو اگلے سائڈ لال چوک کا جو مین ایریا ہے وہ ہے, تو پانی اس لال چوک کے اندر نہ گھس جائے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ڈریجنگ کا جو فرسٹ فیز ہے, جو یہاں پہ فلڈ اینڈ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جو ڈریجنگ کا فرسٹ فیز ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. تاہم جو سیکنڈ فیز ہے اس پہ ابھی کام رکا پڑا ہے. 2016-2017 سے اس پہ کام شروع نہیں ہوا ہے. امید یہ کی جا رہی تھی کہ جو جہلم کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے گا, تقریباً 60,000 کیوزیک اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اتنا کیا جائے گا. تاہم ابھی تک اس میں 13-14 ہزار ہی کیوزیک کی کیپیسٹی بڑھ چکی ہے, اتنی کیپیسٹی ابھی بڑھی نہیں ہے. وجہ یہی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو آس پاس کے جو ٹریبیوٹریز ہیں یا جو ویٹ لینڈس ہیں وہ پوری طرح سے بھر گئے ہیں. وہ ویٹ لینڈس میں اب پانی جذب کرنے کی گنجائش نہیں بچی ہے انکروچمنٹس کی یا باقی چیزوں کی وجہ سے. تو ان ویٹ لینڈس پہ بھی جو ہے ان پہ بھی کام ہونا تھا, تاہم ان پہ بھی ابھی کام نہیں ہو پایا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر جو اتنا پیسہ مرکزی سرکار کی طرف سے یہاں فلڈ کے بچاؤ کے لیے آیا, آخر وہ پیسہ گیا کہاں اور وہ صحیح راستے کیوں نہیں لگا؟ جی وصال. جی بالکل, یہ سوال جائز ہے, اور سوال اس پس منظر میں ہی جائز ہو جاتا ہے کہ 2014 میں جو صورتحال تھی اور جس طرح کا نقصان اٹھانا پڑا تھا اس کے بعد امید یہی کی جاتی ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ اس بارے میں بہت چوکس ہوگا اور تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں اسے اپنایا جا سکے گا. ہم پرویز آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. فی الحال ہم لوگ کرتے ہیں سمیع اللہ کا جو ہمارے ساتھ بڈگام سے جڑے ہیں. سمیع اللہ, بڈگام کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر کیا کسی بڑے نقصان کی بھی خبر مل رہی ہے؟ چونکہ کئی جگہوں سے ایسی خبریں ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے کہ بڈگام میں اس وقت کس بات کا اندیشہ ہے لوگوں کو؟
یہ جو 2014 کا سیلاب آیا اس کے بعد جو ہے اس نے کافی تباہی مچائی. کہیں علاقوں میں جو ہے مکان لوگوں کے گرے, مال مویشی کا نقصان ہوا, لوگ بے گھر ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے ذہنوں پہ ایک برا اثر پڑ گیا ہے سیلاب کا, جو اچانک سیلاب 2014 میں آیا. اور اس کے بعد جو لگاتار 2 دن یا 3 دن بارشیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے لوگوں میں ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں 2014 جیسی صورتحال پیدا نہ ہو. تو انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو انکروچمنٹ ہے, جو ویٹ لینڈز فل ہوتے ہیں, جو کنورژن آف لینڈ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, جو ابھی اول زمین ہے اس میں مکانات یا دوسرے شاپنگ کمپلیکسز بنائے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے سیلاب کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے اور خطرہ زیادہ رہتا ہے. اگر بارش ہوتی ہے تو 2 دن یا 3 دن اگر بارش رہتی ہے تو سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ واٹر لاگنگ کی ہے. جو سٹیز ہے, ٹاؤنز ہے, جو مکانات ہے, وہاں پانی جمع ہوتا ہے جس سے لوگوں کو عام دنوں کی زندگی کو بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اسکولی بچوں کو اسکول جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں انتظامیہ کو ان چیزوں پر ایک غور و خوض کرنا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بار بار ایسی سچویشن کیوں ایمرج ہوتی ہے جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے. فی الحال بڈگام کی اگر ہم بات کریں تو صبح بھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا کہ پولیس اور جو سول لوگ ہیں انہوں نے ایک ریسکیو آپریشن چلایا تھا چاڈورا میں, کیونکہ کافی سارے بھیڑ بکریاں سیلاب کی لپیٹ میں آ چکے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ان کو سرکشت نکالا. اور یہ مان کے چلے کہ ماگام کے علاقے, ناربل کے یا بیمنا کا علاقہ ہے, وہاں پہ کئی جگہوں پہ بریچ ہوا ہے جن کی وجہ سے جو ہے سڑکوں اور مکانوں میں پانی گھسا ہے. تو آخر ایسا بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ مرکزی سرکار نے کافی سارے پیکیجز بھی یہاں پہ بھیجے, کافی سارے پیسے خرچ کرنے تھے اریگیشن اور فلڈ کنٹرول کو, لیکن کہیں جگہوں پہ ڈریجنگ ہوئی, کہیں جگہوں پہ ڈریجنگ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں. اور جو یہاں پہ بارش ہوتی ہے, بارش کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ سیلاب جو ہے 2014 پھر سے یہاں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے. اگر ہم بات کریں گے سمیع, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے. سمیع, اگر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں, اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ کیا بارش ابھی ہو رہی ہے یا بارش ہونے کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی دیکھیے, صبح سے جو ہے بارش ہو رہی تھی, لیکن دوپہر کے بعد موسم میں تھوڑی بہتری آئی ہے. بادل ابھی ضرور ہے لیکن موسم میں بہتری آئی ہے. جو ندی نالے ہیں ان میں پانی بھرا ہوا ہے, سڑکوں میں پانی بھرا ہوا ہے, لیکن یہی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے موسم میں بہتری آ سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے یہ ڈر دور ہو سکتا ہے آنے والے وقت. جی, آپ نے جن علاقوں کا بڈگام کا نام لیا ہے, وہاں پر جہاں واٹر لاگنگ ہو گئی ہے, تو کیا اس واٹر لاگنگ کو جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے پانی کا جہاں بھی کہیں جماوڑا ہو گیا ہے اور راستے اگر کٹ گئے ہیں تو اس کے لیے انتظامیہ کتنے حرکت میں ہے؟ دیکھیے, جیسے ہی یہاں پہ بارش شروع ہو جاتی ہے, کئی اہم روڈز ہے جو منقطع ہو جاتے ہیں اور جن میں پانی بھرا جاتا ہے. جو ہم خاص طور پر اگر ہم ایئرپورٹ کی بات کریں, ایئرپورٹ کا جو روڈ ہے وہ ایک اہم روڈ مانا جاتا ہے. اس کے جو آس پاس کے علاقے ہیں, جیسے ہی بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پہ واٹر لاگنگ ہوتی ہے اور واٹر لاگنگ سے لوگوں کو کافی سارے مشکلات ہوتے ہیں. ٹریفک جام ہوتا ہے, اسکولی بچے ٹھیک طریقے سے نہیں اسکول پہنچ پاتے ہیں. تو اگر ہم اوورال واٹر لاگنگ کی بات کریں تو واٹر لاگنگ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے, لیکن انتظامیہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا عملہ وہاں پہ لگاتی ہے اور اسی کوشش میں رہتی ہے کہ جو سڑکوں سے ہے یہ پانی کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن پرابلم جو ہے وہ لگاتار ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلی بار بھی کہ جیسے جیسے بارش ہوتی ہے تو ویسے ویسے واٹر لاگنگ ہوتی ہے, لیکن اس وقت تو پانی نکالا جاتا ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے, اس کے لیے ایک حل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ جو یہ ہمیشہ کے لیے یہ پرابلم بالکل ایک طویل مدتی میکانزم اپنانا ہوگا اس کے لیے. اور ایک بار پھر ہم پرویز کا رخ کریں گے. پرویز, آپ سری نگر میں ہیں اور سوال یہ ہے کہ ایک تو قدرتی طور پہ جو حالات بن جاتے ہیں بارش کی وجہ کر, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بہت جگہوں پہ وہاں بھی واٹر لاگنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو نالے ہیں, ڈرینیج میں پانی بھر گیا ہے. کتنی آپ نے حرکت میں دیکھا وہاں کے انتظامیہ کو اور عملے کو کہ وہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی بہت اہم ہے
کہ اگر حالات کچھ ویسے بگڑتے ہیں جس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں کیا لوگوں کے لیے کوئی الرٹ، کوئی احتیاطی تدابیر کے احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی وصال، سب سے پہلے میں آپ کو واٹر لاگنگ کے حوالے سے بتاؤں گا۔ واٹر لاگنگ یہاں سری نگر میں بھی بہت ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں پہ جو ناقص ڈرینیج سسٹم ہے، جس کو سرکار نے کافی کوششیں کی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، تاہم آج تک وہ اس کوشش میں ناکام ہی رہی ہیں۔ سری نگر کے اندرون شہر میں اگر ڈرینیج کے حوالے سے ہم بات کریں تو ڈرینیج کا سسٹم ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ یہاں ایون جو لال چوک مین سٹی سینٹر جو ہے، وہاں پہ اگر ڈرینیج کے حوالے سے بات کریں تو ہلکی سی بوندا باندی ہوتی تو سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، چوک ہو جاتی ہیں ساری ڈرینز جو ہیں۔ یہی منظر ہمیں صبح بھی دیکھنے کو ملا۔ صبح جب رات بھر جب بارش ہوئی تو صبح یہ جو ساری ڈرینز تھی یہ چوک ہو چکی تھی اور سڑکوں پہ ڈرینز کا پانی جمع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے جو کمیوٹرز ہیں، جو آنے جانے والے ہیں، ان کو بہت ہی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور جو سکولی بچے ہیں جن کو سکول جانا تھا، ان کو پانی میں چل کے جانا پڑا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ساتھ میں کہ جو انتظامیہ ہے وہ متحرک تھی، وہ اسی ٹائم صبح کے ٹائم ہی انہوں نے جو واٹر ڈیواٹرنگ پمپس ہیں یا فائر سروسز کی گاڑیاں ہیں ان کو کام پہ لگایا اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے پانی کی نکاسی کی اور سچویشن کو کنٹرول میں لایا۔ جہاں تک اگر ہم کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو موسم کے حوالے سے جو ہماری محکمہ موسمیات سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آج شام تک رک رک کے ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں، تاہم صبح سے جو موسم ہے، صبح سے موسم میں کافی بہتری آئے گی، کل اچھی خاصی دھوپ ہوگی۔ آج سری نگر میں دن بھر موسم عبور آلود رہا، تاہم بارشیں نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ ایک راحت کی سانس لے پائے ہیں۔ یہاں سری نگر میں اگر انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں تو انتظامیہ کے پاس ایک پلان رہتا ہے۔ جب بھی فلڈ الرٹ آتا ہے یا ڈینجر لیول کے اوپر جاتا ہے تو انتظامیہ کے پاس ایک پلان رہتا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ الرٹ کر دیا جاتا ہے یا جو کنٹرول رومز وغیرہ ہیں وہ سیٹ اپ کر دیے جاتے ہیں۔ تاہم ابھی یہاں پہ سری نگر میں اگر دیکھیں تو الرٹ گھوشت نہیں ہوا، یہاں پہ الرٹ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا، فلڈ الرٹ کا۔ فلڈ الرٹ لیول سے ابھی پانی نیچے ہے۔ ہاں، سنگم میں ضرور فلڈ الرٹ کراس ہو گیا ہے، 18 فٹ سے اوپر وہاں پہ پانی کی لیول ہے۔ تاہم یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے انتظامیہ کافی متحرک ہے اور جو حالات پہ وہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہو، جو ہی کچھ ایسا اندیشہ آتا ہے سامنے تو جو ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ جی وصال، پرویز ہمیں سری نگر سے جانکاری دے رہے ہیں اور سمیع اللہ بڈگام سے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں۔ اب اس وقت ہم ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاٹن کا جو علاقہ ہے وہاں پر کیا صورتحال تھی اور بارش کے بعد وہاں کس طرح کی لوگوں کو پریشانیاں جھیلنی پڑی ہیں۔ ہمارے نمائندے اس علاقے میں گئے تھے، منیر، اور انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا تھا کچھ دیر پہلے کہ انہوں نے ہم سے 2-3 گھنٹے قبل یہ ہمیں وہاں سے وہ رپورٹ بھیجی ہے۔ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا وہاں پر صورتحال ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں۔ 2014 کے تباکن سیلاب کی یاد آج اس وقت تازہ ہو گئی جب آج صبح نالہ فیروز پورہ میں پانی کی سطح بڑھ گئی اور کنزر اور پٹن کے کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ میوہ باغات اور کھیت کھلیان پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں اور تمام باغات اور وہ کھیت جن میں ابھی حال ہی میں دان پنی لگائی گئی پوری طرح زیر آب آ گئے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سیلاب یہاں کیوں بار بار آتا ہے۔ اگر اس معاملے پر نظر دوڑائیں گے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ندی نالوں میں غیر ضروری مواد جمع ہوتا ہے اور اس سے ندی نالوں میں اس مواد سے لیول بڑھ جاتی ہے۔ ان ندی نالوں میں ڈریجنگ نہیں کی جاتی ہے اور ڈریجنگ نہ کرنے سے ان ندی نالوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سیلاب آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ندی نالوں پہ غیر قانونی تجاوزات کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو غیر ضروری تجاوزات جو ہوتا ہے، کس طرح یہ ندی نالوں جو ان کے باندھ ہیں ان باندھ پہ کس طرح یہ تعمیر کیے جاتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں۔ اور خاص کر ندی نالوں پر حکومت اور متعلقہ محکموں کی جانب سے جو حفاظتی باندھ تعمیر کیے جاتے ہیں ان میں جو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور کام کاج کی بلیں نکالی جاتی ہیں، مگر حفاظتی باندھ کے لیے جو گریڈ بنائے جاتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں تعمیر کیے جاتے ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک نالے فیروز پورہ کا یہ باندھ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو باندھ ہے یہ دیکھیے یہاں پہ کس طرح یہ خام ہے، یہاں پہ نہ گریڈ دیا گیا ہے اور نہ یہاں پہ حفاظتی باندھ تعمیر کیا گیا ہے اور نہ کسی قسم کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور یہاں پہ نہ ڈریجنگ سسٹم نہ ڈریجنگ ان نالوں میں کی گئی ہے اور یہاں پہ جو مواد جمع ہوتا ہے ان نالوں میں اور وہ نہیں نکالا جا رہا ہے اور یہاں پہ
کریڈس نہیں بنائے جاتے ہیں. آپ دیکھیے یہاں پہ اب خود ہی جو لوگ ہیں, مقامی لوگ ہیں, انہوں نے جو یہ ٹھیلے ہیں ان میں مٹی بھر کے یہاں پہ انہوں نے اس پانی کے بہاؤ کو بچانے کے لیے, آبادی میں گھسنے سے بچانے کے لیے یہاں پہ لگائے گئے ہیں. اور اسی طرح جو نالا ہے فیروز پورہ جو ٹنگمرگ سے بہ رہا ہے برابر نیچے تک, اور یہاں پہ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے, اور یہاں پہ یہی صورتحال بنی ہوئی ہے ان باندھوں پر. اور یہاں پہ حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں کام کاج ہو رہا ہے, مگر زمینی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے. اور ہم یہی کہیں گے کہ سیلاب آنے کے وقت حکومت کے لیے پھر آگ لگنے پر کنواں کھودنے کی مترادف کی مثال بن جاتی ہے. اب امید یہی کی جاتی ہے کہ گورنر انتظامیہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے اور ندی نالوں میں ڈریجنگ کی جائے اور حفاظتی باندھ تعمیر کیے جائے. منیر حسین, نیوز 18 اردو, ہانجی ورا, پٹن. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کلگام کی صورتحال سے بھی آپ کو باخبر کریں. ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں وہاں کے نمائندے سے بات چیت کرنے کی, ان سے جڑنے کی. ہماری کوشش جاری رہے گی. آپ نے دیکھا کہ جو منیر یہ بتا رہے تھے کہ دراصل جو بارش ہوتی ہے یا قدرتی طور پر جو چیزیں آتی ہیں جنہیں ہم ایک مصیبت یا مشکل مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہماری کوتاہیاں ہیں. پرویز, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سوال لے کر, پھر سبیل اللہ کے پاس بھی آؤں گا کہ یہ ڈرجنگ نہ ہو پانا یہ کتنا اس پورے صورتحال کو اور خراب کر دیتا ہے. چونکہ ڈرجنگ کے لیے باضابطہ ایک اس کے لیے ایک میعاد ہونی چاہیے اور ایک ارجنسی ہونی چاہیے. اس میں کیوں کوتاہی ہو جاتی ہے پرویز؟ جی بالکل وصال, ڈریجنگ کا مین مقصد یہاں اگر جہلم ریور کی ہم بات کریں تو اس میں مقصد یہی تھا کہ جو جہلم کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے, کیونکہ جو ٹریبیوٹریز ہیں وہ اب بند ہو چکی ہیں. وہاں پہ کنسٹرکشنز ہو گئی ہیں, مکانات تعمیر کیے گئے ہیں, وہاں پہ شاپنگ کمپلیکسز تعمیر کیے گئے ہیں. تو اب اس میں مقصد یہی تھا کہ جو جہلم کی ہی کیپیسٹی ہے اسی کو کسی طرح سے بڑھایا جائے. تاہم جو یہاں پہ جو ماحولیاتی ایکسپرٹ ہیں, ماحولیاتی جو یہ ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ڈریجنگ یہاں پہ جہلم میں ہوگی وہ جب سیلاب آئے گا اس ٹائم وہ کام نہیں آئے گی, کیونکہ سیلاب کے ٹائم جب پچھلی بار جب سیلاب آیا تھا تو 1 لاکھ کیوزیک سے اوپر پانی کی سطح اس میں تھی, پانی کی رفتار اس میں تھی. جبکہ اس کی ڈریجنگ اگر فل ڈریجنگ بھی ہو جاتی ہے جہلم کی تو منیر سے ہمارا رابطہ بن گیا ہے. حالانکہ ہم نے کچھ دیر پہلے کا جو انہوں نے ابھی ہم نے رپورٹ دکھائی تھی, اب سیدھے طور پر منیر ہم سے جڑ رہے ہیں. منیر, اس وقت آپ کہاں پر ہیں, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے وصال, ہم اس وقت ہانجی ویرا پٹن میں موجود ہیں. یہاں پہ جو سیلابی صورتحال ہے انتہائی کشیدہ بنی ہوئی ہے, اور یہاں پہ جو نالہ فیروز پورہ جو بہ رہا ہے اس میں جو پانی کی سطح ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اگر ہانجی ویرا کی بات کریں گے یا کھور, شیر آباد, پٹن کی بات کریں گے, اور یہاں پہ کئی ایسے آبادی ہے جہاں پہ گھروں کے اندر ہی پانی گھس چکا ہے. اور یہاں پہ جو پانی کا تیز بہاؤ جو ہے وہ کافی تیزی سے چل رہا ہے. اور یہاں پہ جو ابھی ڈپٹی کمشنر بارامولہ بھی آئے ہیں, SSP بارامولہ آئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ خود حالات کا جائزہ لیا ہے. اور ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرائی ہے لوگوں کو کہ وہ احتیاط سے کام لے, اور اگر کسی بھی وقت کوئی بھی کسی حادثے کی خبر موصول ہو جائے گی تو انہوں نے کنٹرول روم باضابطہ SDM پٹن آفس میں اور یہاں پہ پٹن پولیس اسٹیشن میں کنٹرول رومز قائم کیے ہیں. اور لوگوں سے یہی کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی وقت کوئی بھی مشکل درپیش آ جائے گا تو اس وقت وہ فوراً وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور لوگوں کی اگر بات کریں گے, یہاں پہ لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس وقت سہمے ہوئے ہیں گھروں میں مثال. تو یہاں پہ 2014 کی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے. اور یہاں پہ اگر کھیت کھلیان کی بات کریں گے, ابھی دان پنیری لگانے کا موسم تھا اور یہاں پہ لوگوں نے دان پنیری لگائی تھی, وہ بھی پوری طرح تباہ ہو چکا ہے, اور اس میں پورا یہ جو پانی ہے وہ جا چکا ہے. اور یہاں اگر میوہ باغات کی بات کریں گے, میوہ باغات کے اندر بھی یہاں پہ جو پانی ہے وہ گھس چکا ہے. اور یہاں پہ میوہ باغات میں جو درخت ہے کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے مثال, تو کئی جگہوں پہ درخت جو ہے میوے کے, سیب کے درخت خاص کر, تو وہ گر چکے ہیں. اور کل ملا کے یہی کہیں گے یہاں پہ جو لوگ ہیں لوگوں میں خوف ہے, لوگ تشویش ظاہر کر رہے ہیں. اگر اس کی بات کریں گے, نالے فیروز پورہ جو پورا ایک تاریخی نالہ ہے, اور یہاں پہ جو اس کے باندھ جو ہے حفاظتی باندھ کی اگر بات کریں گے وہ پوری طریقے سے نہیں بنائے گئے ہیں. ان میں جو کریڈس ہے لگانے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے گئے ہیں. اور لوگوں میں یہ برہمی پائی جا رہی ہے کہ وقتاً فوقتاً
दफा वक्तन हम इंतजामिया से ये यकीन दहानी कराते हैं कि यहाँ पे बांध जो है, हिफाजती बांध जो है नाले फिरोजपुरा पे, तो वो कमजोर है। और ड्रेजिंग की बात करेंगे, ड्रेजिंग भी नहीं हुई है, उस वजह से जो लेवल है दरियाओं की, नदी नालों की, वो बढ़ चुकी है। और यहाँ पे उस वजह से जो ही मामूली सी बारिश होती है तो दरियाओं में जो पानी का बहाव है वो फौरन ऊपर चला जाता है और पानी की सतह बढ़ जाती है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाता है। जी विशाल जी, हमारे पास वक्त की बेहद कमी है इस वक्त, और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ ही अपने नाज़रीन का भी जो हमारे साथ बने रहे। दरअसल सूरत हाल कई बार कुदरती तौर पर बिगड़ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा इंतज़ामिया है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, अगर उसमें कहीं कोताही बरती जाती है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी सिर्फ इस बात का एक खतरा है, एक अंदेशा है, कहीं ऐसा न हो कि 2014 ऐसी सूरत हाल फिर से पैदा हो जाए। आदाब।